اس زمانے میں خدمت لینا ایک کریز ہو چکا ہے، اس لیے وہ گھر بڑے شمار ہوتے ہیں جہاں کام کرنے والی ہو، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو 3 کام والیاں آتی ہیں۔ یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ بیمار کی خدمت کی جاتی ہے، خدمت تو بیمار کی جاتی ہے۔ کیا تمہارے گھر میں سبھی بیمار ہیں تو 3 آدمی کام کرنے آتے ہیں؟ کہ تندرست ہیں اپنا کام خود کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام خود کیا، حالانکہ آپ کے پاس جانثاروں کی جماعت تھی، آپ نے اپنی ازواج کو خود کام کرنے دیا، حالانکہ آپ کے پاس بہت ساری باندیاں آتی تھی، وہ باندیاں آپ دوسروں کو دے دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو باندی نہیں دیا آپ نے، اور ان کو تسبیح فاطمی بتائی پڑھنے کے لیے۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سب سے بڑے باپ کی سب سے بڑی بیٹی ہے، وہ اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے۔ اس وقت یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں کہ لوگ محبت سے مل جل کر رہتے تھے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال تک بہو اپنی ساس کی اپنے خسر کی خدمت کرتی تھی اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ جوائنٹ فیملی میں 2 بھائی 3 بھائی 4 بھائی جدا ہوتے تھے تو روتے تھے کہ مجبوری میں الگ ہونا پڑا، کہ مکان بہت چھوٹا ہے اس لیے الگ ہونا پڑتا ہے۔ اور اب یہ ہو گیا کہ شادی بھی 15 دن نہیں ہوئے کہ الگ مانگ رہے ہیں، اس کے لیے لڑکی کو روک دیا ہے 2 مہینے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اتنا ہی کہ الگ لینا ہے۔ اور الگ کیوں لینا ہے کہ 2 کام کرنے پڑیں گے اس کو۔ تو کام کرنا تو ثواب کی چیز ہے، خدمت کرنا تو عزت کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکی کا اپنے شوہر کے ساتھ الگ رہنا وہ اپنا ایک حق ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے اسلام کے اس میں، لیکن اس کی بنیاد ایسی بنانا، لڑائیاں کر کے جھگڑے کر کے اور شوہر کے خاندان کو بدنام کر کے ان کو ذلیل کر کے الگ جانا، یہ مروت کے خلاف ہے۔ خدا کے وہاں کیا جواب دیں گے؟ کہاں گئی شرافت ہماری؟ کہاں گئی وہ شرافت؟ یہ مروت کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف کی چیز ہے۔ خدمت لینا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، ہمارے مذہب میں خدمت کرنا یہ کمال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خدمت کی، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کی خدمت کروائی کہ کوئی مہمان آتا، کوئی مسافر آتا تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو پوچھواتے، معلوم کرواتے کہ کچھ کھانا پینا ہے یہ مہمانوں کے واسطے، تو ازواج مطہرات اپنے گھر کا کھانا ان کو دے دیا کرتی تھی۔ کوئی حاجت مند آ جاتا تو ازواج مطہرات اپنا کپڑا ان کو دے دیا کرتی تھی، اور خدمت کرتے تھے لوگ اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی۔ خدمت لینا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے طاقت قوت دی ہے، اپنے کام خود کریں، اپنے گھر کا کام خود کریں، اس میں صحت ہے، تندرستی ہے، ہاں اس میں صحت تندرستی ہے، اس میں محتاجگی نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کریں کہ بیٹا 2 کام کرنے سے تم کمزور نہیں ہو جاؤ گی، بلکہ خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ہمارے نبی نے خدمت کی ہے، کام کرنے سے تم دبلی نہیں ہو جاؤ گی، بلکہ کام کر کے عزت ملے گی۔ 2 مسلمان کی اگر خدمت کا موقع ملے تو بیٹا خدمت ضرور کر لینا، اور پھر وہ خدمت تمہارے شوہر کے والدین کی ہو جو تمہارے شوہر کے ذمہ اصل ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اصل اولاد کے ذمہ ہوتی ہے، تو بیٹی کو کہہ کر رخصت کریں کہ بیٹا تمہارے شوہر کے ذمہ جو خدمت تمہارے شوہر کے والدین جو تمہارے ساس خسر بن کر ہوں گے وہ تمہارے والدین کی طرح ہیں، ان کے 2 کام کر لینا، تو اس سے تمہاری عزت تمہارے شوہر کے دل میں بھی بڑھ جائے گی اور اللہ کے وہاں تم کو اس کا اجر ملے گا۔ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کریں۔ ہاں باقی یہ فسادی ماحول کو زیادہ فروغ نہ دیں، ایسی تنگ ذہنیت پیدا نہ کریں، اور اپنے کام خود کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جذبات پیدا ہوں گے صحابہ صحابیات کو پڑھنے سننے سے۔ اسی لیے گزارش ہے حکایت صحابہ کو خوب پڑھیں، اجتماعی تعلیم میں بھی پڑھ کر سناوے اپنے بچوں کو، اور انفرادی طور پر بھی کتاب کو اپنے سرہانے رکھیں۔ جہاں 5-10 منٹ کی فرصت ملے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں۔ ان کی نماز کیسی تھی، ان کا تقوی کیسا تھا، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا کیسا تھا، ان کا پردہ کیسا تھا، اور ان کی خدمت کیسی تھی امت کی، کہ انہوں نے کیسے حضور کی امت کی خدمت کی انہوں نے، اور اپنا حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال لگا دیا، اور دیگر ازواج مطہرات نے حالانکہ وہ اپنے گھروں کی بڑی بیٹیاں تھیں، بڑے بڑے باپ کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی،
حضرت ام حبیبہ ابو سفیان ابن حرب کی بیٹی تھی جو مکہ کے بڑے سردار تھے، اور حضرت صفیہ جو تھے وہ یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ غریب گھرانوں کی آئی تھی اس لیے انہوں نے فقر و فاقہ کی زندگی گزار لی، بلکہ وہ بڑے باپ کی بڑی بیٹیاں تھیں۔ ان کے جیسے باپ قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس لیے اپنی بیٹیوں کو تواضع سکھاویں، ان کو سادگی کا سبق پڑھاویں تاکہ وہ خوشحال رہے ہمیشہ۔ ہم تو یہی سن رہے تھے ابھی تک کہ پرانے زمانے کی ہماری مائیں جو تھی وہ اپنی بچیوں کو باسی کھانا کھلاتی تھی کبھی کبھی، کہ پتہ نہیں جس گھر میں سامنے جائے گی وہاں اس کو سکھ دکھ نصیب ہوا تو وہاں یہ خوش رہے اور وہاں اس کی وہ وہاں پر پریشان نہ ہو۔ ان کو پھٹے پرانے کپڑے پہناتی تھی بیٹیوں کو اپنے گھر میں جان بوجھ کر، کہ سامنے شادی کر کے جائے گی پتہ نہیں زندگی کے حالات کیسے رہتے ہیں، تاکہ بیٹی کبھی دکھی نہ ہو جاوے۔ اور اس بیٹی کو تھوڑے حالات سے اپنے گھر میں گزارتی تھی، اس کے پاس کام کرواتی تھی، اس کو کبھی کبھار ڈانٹتی پیٹتی تھی کہ بچی باغی نہ ہو جاوے، آوارہ نہ ہو جاوے۔ یہ کوئی محبت ہے کہ بچیوں کو خواہشات کا عادی بنا دیا جاوے اور مال پیسوں کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی جاوے؟ یہ ان سے محبت نہیں ہے بلکہ یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس لیے گزارش ہے اپنے گھروں میں تعلیم کر کے اس مبارک زندگی کو اپنے گھروں میں جنم دیں، اس کو وجود میں لانے میں مددگار بن جاویں، ایک دوسروں کو کہیں سنیں سمجھاویں، نہیں مانتے ایسا کہہ کے نہ چھوڑ دیں بلکہ محبت کے ساتھ کہنے سننے کا ماحول بناویں۔ اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں، اپنی بھانجوں بھتیجوں کو سمجھاویں، اپنی اولاد کو بات کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ اس امت کا فریضہ ہے، امت کے مردوں کا عورتوں کا، کہ ہم سب اس کی فکر کریں کہ اپنے ماحول میں ہم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، معروف کی طرف بلاویں، نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، حسن معاشرت اور اچھی زندگی کی طرف ایک دوسروں کو دعوت دیں اور ایک دوسروں کو بری زندگی سے روکیں۔ اس کے لیے ایک عمل